السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَإِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنُ۔ سورہ رحمان کو اللہ کریم نے اپنے نام رحمان سے شروع کیا ہے۔ کافروں نے پوچھا تھا کہ رحمان کیا چیز ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ الرحمن، میں رحمان ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں اور میں نے تم پر کیا کیا انعامات کیے ہیں۔ میری نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ علم القرآن ہے۔ میں نے تمہیں قرآن سکھلایا ہے۔ جب تم قرآن سیکھ جاؤ گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ رحمان کون ہے۔ خلق الانسان، رحمان نے انسان کو بنایا ہے، وعلمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا ہے۔ پھر آگے مزید اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم الشان نعمتوں کا ذکر ہے کہ انسانی سوچ اور فکر ان نعمتوں کی عظمت کا اندازہ کرنے سے بھی قاصر ہے۔ اللہ کریم نے انسان کے لیے کیسی خوبصورت ایک منظم نظام کے تحت چلتی ہوئی کائنات بنائی ہے، اور اس خوبصورت کائنات میں اللہ کریم کی ایسی ایسی عظیم الشان نعمتیں موجود ہیں جن کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کریم کی دولت کے مقابلے میں کائنات کی تمام نعمتیں بچوں کے کھلونوں کی طرح ہیں۔ پھر اللہ کریم اپنی ان نعمتوں کا ذکر کر کے بار بار انسان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہم اللہ کریم سے کہتے ہیں کہ اللہ کریم، ہم آپ کی کسی بھی نعمت کو جھٹلا نہیں سکتے۔ اللہ کریم، ہر طرح کی تعریف آپ کے لیے ہے۔ آپ ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، اور آپ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی اور عظیم الشان نعمت قرآن کریم ہے۔ اللہ کریم ہمیں اس نعمت کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں، آمین ثم آمین۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ حضرت زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا جب علم چلا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، علم کیسے چلا جائے گا جو آپ کی امت پر زوال آ جائے گا؟ جبکہ ہم آپ سے قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا، تو امت پر زوال کیسے آ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیاد، میں تو تمہیں بہت سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، لیکن تم نے یہ کیسی بات کی ہے؟ تمہارے سامنے یہود و نصارہ موجود ہیں، تورات بھی پڑھتے ہیں، انجیل بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے۔ تو فرمایا، میری امت قرآن ضرور پڑھے گی لیکن عمل نہیں کرے گی تو علم چلا جائے گا۔ اور آج کل ہماری یہی حالت ہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں گے تو ہماری زندگی صرف مسجد اور مدرسے تک محدود ہو کر رہ جائے گی، ہم دنیا میں کسی اور میدان میں آگے نہیں جا سکیں گے۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے بھی ہیں اور حالات بھی ایسے نظر آتے ہیں کہ ایک بچہ جو مدرسہ جاتا ہے، قرآن پاک کا علم سیکھتا ہے، تو بہت محدود مستقبل اس کے سامنے ہے۔ اس کے برعکس ایک بچہ جو کسی بڑے سٹینڈرڈ کے دنیاوی تعلیم کے ادارے میں داخلہ لیتا ہے تو اس کا مستقبل خوب تابناک اور روشن نظر آتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ بالکل غلط سوچ ہے۔ ہمارا عروج اور ہمارا زوال صرف قرآن کریم سے جڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اِنَّ بَهَاءَ أُمَّتِي وَشَرَفَهَا الْقُرْآنُ، میری امت کی شان اور افتخار قرآن کریم ہے۔ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم حاصل کر کے انسان سب میرین کے ذریعے سمندر کی تہوں کو کنگال سکتا ہے، اگر سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کر کے انسان چاند اور مریخ تک جا سکتا ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، قرآن کریم سے ہمارا تعلق ہمیں عرش کے سایہ تلے پہنچا سکتا ہے۔ کیا مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خالق کائنات کے عرش کی عظمت اور شان کیا ہے؟
جب ہم قرآن مجید کی تعلیمات کو صحیح طریقے سے اپنائیں گے تو یاد رکھیں ہمارے بچے سائنسدان بھی بنیں گے، ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے، F-16 بھی بنائیں گے، لیکن ان کی زندگیاں قرآن و سنت کا چلتا پھرتا نمونہ ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ پا لیا جس نے خدا کو، پا لیا اس نے سارا جہاں، پا لیا جس نے خدا کو، پا لیا اس نے سارا جہاں، یہ مت سمجھو کہ اہل علم جہاں دیدہ نہیں۔ جب ہمارا قرآن کریم سے تعلق مضبوط ہوگا تو ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے انداز میں کریں گے جو انشاءاللہ تعالی اس دنیا کو دکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خیر امت کیوں فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے برپا کی گئی ہو۔ دنیا کی دیگر قومیں اپنے لیے زندہ رہتی ہیں، ان کے پیش نظر اپنی ترقی، اپنی بہتری اور دنیا میں اپنی عزت و عظمت ہوتی ہے، لیکن تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیا گیا ہے۔ مسلمان کی زندگی کا مقصد زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا اور جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ تمہیں جینا ہے ان کے لیے، وہ جیتے ہیں اپنے لیے، تمہیں بھیجا گیا ہے لوگوں کے لیے۔ تأمرون بالمعروف، تم حکم کرتے ہو نیکی کا، وتنہون عن المنکر، اور تم روکتے ہو بدی سے، وتؤمنون باللہ، اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ پھر دیکھیں جس امت سے اللہ کریم نے ایسا کام لینا ہو تو اس امت کو جو نبی عطا کیے، ان نبی کا رتبہ اور مقام اور ان کی شان کیا ہوگی، اور ان نبی کو اپنا کلام عطا کر دیا تو اس کلام کا کیا مقام ہوگا۔ اللہ کریم نے اپنے انبیاء کرام کو بڑے بڑے معجزات عطا کیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی سے پرندہ بناتے، اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا تھا، اندھے کو بینائی عطا کر دیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن وہ صرف ان کے اپنے زمانے تک محدود تھے۔ ان سب معجزوں سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ اس کو دیکھ کر کفار بھی حیرت زدہ اور خاموش ہیں، اور اس کا مطالبہ صرف یہ ہے، اگر یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں تو جاؤ تم سب مل کر اپنی ساری سائنس اور ٹیکنالوجی سب اکٹھی کر لو، جس سائنس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے تم نے ایٹم بم اور ڈرون تک بنا ڈالے ہیں، جاؤ سب مل کر یہ ساری ٹیکنالوجیاں اکٹھی کرو اور اس قرآن کریم جیسی کوئی ایک سورت کا مثل، کوئی ایک سورت بلکہ ایک آیت کا مثل ہی لے آؤ۔ تاریخ سے پوچھ کر دیکھو، دوسرے معجزات میں شک و شبہات نکالنے والے قرآن کریم کے اس چیلنج کے آگے آج بھی کیسے مبہوت اور لاجواب کھڑے ہیں اور قیامت تک کھڑے رہیں گے۔ اس معجزہ کے بعد کسی اور معجزہ کی ضرورت ہی نہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نہیں اللہ کریم، ہم آپ کی دی ہوئی اتنی عظیم الشان نعمت کو جھٹلانا نہیں چاہتے، ہم تو ہر پل اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا کریں، بہت کمزور اور نالائق ہیں، اور اب تو ہم اس قدر مصروف ہو گئے ہیں کہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے بھی ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ موبائل فون نے ہماری زندگی کو بہت مصروف کر دیا ہے، اور ایسا ہی ہے، کیا بچے کیا بڑے، ہر ایک کی اب فارغ وقت میں مصروفیت صرف اور صرف موبائل ہے، تو کیوں نہ ہم قرآن کریم کو اپنا موبائل ہی بنا لیں، اور قرآن کریم کو اپنا موبائل بنانے کے فائدے ہی فائدے ہیں۔ اور دیکھیں آج جو ہم پریشان ہیں نا کہ ہمارے بچے ہر وقت موبائل کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، بچوں کا اسکرین ٹائم بہت بڑھ گیا ہے، تو یقین کریں ہمارا یہ مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ بچے جو کچھ بڑوں کو کرتا دیکھتے ہیں وہی اپناتے ہیں، تو یقین کریں ہمارا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں الحمدللہ ہر مسلمان کے دل میں قرآن کریم کی عظمت اور محبت موجود ہے، اور یہ اللہ کریم نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہوئی ہے، اسی وجہ سے الحمدللہ ہم سب قرآن کریم کا احترام کرتے ہیں اور بے ادبی نہیں کرتے۔ اب دیکھیں
کہ موبائل فون کا بھی تو ہمیں دھیان رکھنا پڑتا ہے، کہیں ٹوٹ نہ جائے، کہیں سے کوئی نقصان نہ ہو جائے. پھر اس کی چارجنگ کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ اگر چارجنگ ختم ہو جائے تو دنیا سے کٹ جاتے ہیں. لیکن اللہ کریم کے کرم سے ہمارا قرآن کریم تو ہر وقت چارج رہتا ہے. بس ہمیں خود کو چارج کرنے کی ضرورت ہے. بس ہم اسے اٹھانے اور اس کو پڑھنے میں سستی کرتے ہیں. اس کو اٹھانے اور اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں خود کو چارج کرنا پڑتا ہے. اور دیکھیں، چارجر اچھا ہو تو موبائل جلدی چارج ہو جاتا ہے. تو ہم اللہ کرے اچھے چارجر بن جائیں. اور دیکھیں، جب ہم موبائل آن کرتے ہیں تو ارد گرد سے بے خبر ہو جاتے ہیں. ہمارا سارا فوکس جو موبائل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں بس اسی پر ہوتا ہے. اسی طرح جب ہم قرآن کریم کو پکڑیں تو ارد گرد سے بے خبر ہو جائیں اور سارا دھیان اس چیز پر رکھیں کہ یہ کلام اللہ کریم کی سب سے بڑی نعمت ہے. اب اس کریم نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کا کلام پڑھیں تو نہایت ادب، احترام، عاجزی اور توجہ کے ساتھ پڑھیں. ہمیں آج جس چیز کے بارے میں معلومات چاہیے تو سب سے پہلے ہم موبائل پر ہی سرچ کرتے ہیں. اسی طرح ہماری زندگی میں جو کچھ معاملات ہیں، مسئلے ہیں، مسائل ہیں، وہ سب بھی ہم قرآن کریم میں سرچ کرنے والے بنیں اور ان کا حل تلاش کریں. جیسے ہم موبائل میں تلاش کرتے ہیں تو بہت سے مسائل کا حل نہیں ملتا، لیکن قرآن کریم نے قیامت تک باقی رہنا ہے. اس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق رہنمائی موجود ہے. اور جس طرح ہر تھوڑی دیر بعد موبائل چیک کرتے ہیں، اسی طرح ہر تھوڑی دیر بعد قرآن کریم پڑھنے کی عادت بنا لیں. موبائل کو باہر کی دنیا سے جوڑنے کے لیے ایک انٹرنیٹ کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. جس کا انٹرنیٹ کنیکشن جتنا اچھا ہوتا ہے، اس کا موبائل اتنا اچھا ہی ریزلٹ دیتا ہے. اور دیکھیں، انٹرنیٹ کے سگنلز ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آتے، بس ایک ڈیوائس لگی نظر آتی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ ڈیوائس ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اپنا کنیکشن ہم نے خود بنانا ہے، اور ہماری ڈیوائس ہمارا دل ہے اور ہمارے جذبات یہ سگنلز ہیں. اور یہ کنیکشن بھی کسی کو نظر نہیں آئے گا. بس اس کا کنیکشن جتنا اچھا ہوگا اس کی زندگی میں آنے والے ریزلٹ بھی اتنے اچھے ہوں گے. اس کنیکشن کو بنانے کے لیے اللہ کریم نے ہمیں قرآن کریم سے نواز دیا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کی رسی ہے. قرآن کریم اللہ رب العزت کی رسی ہے. اس کو مضبوطی سے تھام لیں، یہ آپ کو اللہ کریم تک پہنچا دے گی. رسی کو تھام کر اوپر چڑھنا مشکل تو ہے، جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فوجی رسی کو پکڑ کر کس طرح بلندی کی طرف جاتے ہیں. مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اور الحمدللہ ہماری شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں جس پر عمل کرنا انسان کے بس میں نہ رہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اور جو راستہ اللہ کی طرف لے جائے اس سے پیارا راستہ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ جس اللہ نے دنیا میں اتنی پیاری پیاری جگہ بنائی ہیں. کوئی سیر کرنے شمالی علاقہ جات جاتا ہے، کوئی کشمیر جاتا ہے، کوئی ترکی جاتا ہے، کوئی مالدیپ جاتا ہے، کوئی سوئٹزرلینڈ جاتا ہے، کوئی نیاگرا فالز دیکھنے جاتا ہے. یہ سب جگہیں اللہ کریم کی بنائی ہوئی ہیں. تو اس اللہ کریم کی طرف جانے والا راستہ کتنا پیارا اور یہ سفر کتنا پیارا ہوگا. جب اللہ کریم کے راستے پر چل رہے ہوں گے تو اللہ کریم ہمارے میزبان ہوں گے اور ہم اللہ کریم کے مہمان ہوں گے. تو وہ کریم ذات جس نے ہمیں مہمانوں کا اکرام کرنے کا حکم دیا ہے، وہ خود مہمانوں کا اکرام کیوں نہیں کرے گی؟ میرے رب نے یہ فرمایا ہے، تجھے اپنے لیے بنایا ہے. تو ایک قدم اس سمت اٹھا، وہ استقبال کو آیا ہے. تو کتنا پیارا یہ تعلق ہے. قرآن کریم کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. بس یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم اللہ کریم کا بننے میں سستی کرتے ہیں. بس ہم اللہ کے راستے کے مسافر بن جائیں، قرآن ہماری رسی بن جائے جس کو پکڑ کر ہم نے اللہ کریم تک جانا ہے. پھر دیکھیں یہ سفر کس قدر پیارا ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے ہم سب دنیا میں مسافر ہی ہیں
کس کا سفر کب ختم ہو جائے یہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور ہم دنیا کے لیے تو ہر وقت محنت و مشقت کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ہمارا حقیقی سفر ہے اس کے لیے محنت و مشقت نہیں کرتے۔ لیکن آج سے ہم سب ارادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آج تک ہم دنیا کے لیے سفر کرتے رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اب ہمارا سفر آپ تک پہنچنے کے لیے ہے، ہماری منزل آپ ہیں، اور آپ نے فرمایا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو اللہ کریم ہم آپ سے مانگ رہے ہیں آپ ہمیں اپنی راہ کا مسافر بنا لیں، اور اللہ کریم اور آپ لوگ دیکھیں یہ سفر کس قدر آسان ہے، بس ہم اللہ کریم سے دعا ہی تو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ کا مسافر بنا دیں۔ اب جب قیامت میں اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ کریم ہمیں فرمائیں کہ کیوں گناہوں کے اتنے ڈھیر لے کر آئے ہو، تو ہم کہیں گے اللہ کریم ہم بہت بے بس اور کمزور تھے، ہم نے آپ سے دعا تو کی تھی اور آپ کا حکم ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، ہم نے دعا تو کی تھی کہ آپ ہمیں اپنی راہ کا مسافر بنا دیں، پھر آپ نے کیوں ہماری دعا قبول نہیں کی تھی؟ لیکن اللہ کریم ہمارا آپ کی ذات پر یقین ہے، آپ اس قدر رحمان ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، تو آپ کیسے ایسا فرما سکتے ہیں کہ مجھ سے مانگو اور پھر آپ مانگنے والوں کو نہ دیں؟ بس اللہ کریم آپ ہمیں اپنی راہ کا مسافر بنا دیں، قرآن کریم کو ہماری رسی بنا دیں اور آپ ہماری منزل بن جائیں، ورنہ قیامت والے دن آپ نے ہم سے یہ سوال نہیں کرنا کہ اتنے گناہوں کے ڈھیر کیوں لائے ہو۔ یا اللہ آپ ہمارے معلم بن جائیں، جیسا قرآن کریم پر عمل کرنے کا حق ہے یا اللہ ہمیں ویسا عمل کرنے والا بنا دیں۔ یا اللہ ہمارے بس میں ہے دعا کرنا اور دعا کے قبول ہونے کی امید رکھنا، یا اللہ آپ کے اختیار میں ہے دعا کو قبول کرنا اور غلطیاں معاف کرنا۔ یا اللہ آپ نے فرمایا ہے انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ یا اللہ ہمارا آپ کے بارے میں گمان یہ ہے کہ آپ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، بلکہ یا اللہ ہمارا یقین ہے کہ آپ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور درگزر فرماتے ہیں۔ بس یا اللہ ہم نے آپ سے جو مانگا ہے وہ ہمیں عطا فرمائیں، آمین یا کریم یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔